نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ میرا نام ایمن طیب ہے اور میں جماعت سوئم کی طالبہ ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان نظم و ضبط ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ نظم و ضبط کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے مناسب اور اچھے طریقے سے انجام دینا۔ اس کا مقصد معاشرتی بگاڑ کو کم کرنا، امن و امان قائم کرنا اور معاشرے کو سنوارنا ہے۔ نظم و ضبط کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہماری عادات کو بہتر بنانے میں نظم و ضبط ہماری مدد کرتا ہے۔ نظم و ضبط میں زندگی میں کامیابی کے راستے مہیا کرتا ہے۔ اس سے ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ نظم و ضبط ہمیں بری عادتوں سے دور رہنے میں مدد کرتا ہے۔ کھانے پینے میں نظم و ضبط ہمیں صحت مند رہنے میں مدد کرتا ہے۔ نظم و ضبط کے اصولوں میں دوسروں کا احترام کرنا اور فرما بردار ہونا بھی شامل ہے۔ اس سے ہمارے رویوں میں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور ہم معاشرے میں مہذب زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ وقت سے پہلے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام وقت پر مکمل کیا جائے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔